اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص و خاص رحمت ہو آپ تمام شرکا پر اور تمام حاضرین پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا شرکت کرنا، ہم سب کا کوششیں کرنا، ہم سب کا اللہ کی طرف پلٹ پلٹ کر وقت لگانا نکالنا، تمام چیزوں کو اللہ قبول عطا فرمائے اور قیامت میں اس کا بڑا درجہ عطا فرمائے اور دنیا میں ہمیں سکینت اور اپنا قرب عطا ہوئے۔ آمین ثم آمین۔ ان تمام ارادوں کے ساتھ اور کوششوں کے اور اخلاق کے ساتھ انشاءاللہ آج کی سورۃ القرآن کا اس کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور تمام لوگوں کا تہ دل سے استقبال ہے۔ انشاءاللہ سیکوینس اس طرح سے ہوگا، انشاءاللہ تلاوت قرآن ہوگی، پھر عشر مبشرام دیکھیں گے، اس کے بعد ہماری سورہ نازیات کی تفسیر انشاءاللہ ہم مختصر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کلاس کا آغاز کرتے ہوئے ایک پیاری حدیث مجھے میری نظروں سے آج گزری ہے، تو وہ شیئر کرتی ہوں میں انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے وقت جلدی جلدی گزرے گا، یعنی نیک عمل کم ہو جائیں گے اور بخیلی آ جائے گی، فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتل یعنی بہت زیادہ مرڈرز ہونا شروع ہو جائیں گے، وقت تیزی سے گزرنا شروع ہو جائے گا اور بخیلی کثرت سے آ جائے گی۔ اسی طریقے کی اور ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ ہی اس کے راوی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا، سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا اور ہفتہ دن کی طرز سا گزرنا شروع ہوگا اور دن گھنٹے کے برابر ہو جائیں گے اور گھنٹہ کھجور کی شاخ کی خشک پتوں کی چلنے کے وقت کی طرح گزر جائے گا۔ یعنی خشک پتے کس طریقے سے جلدی جلدی گزرتا ہے، جل جاتا ہے، اسی طریقے سے وقت گزرنا شروع ہو جائے گا۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ ہم اس دور میں شامل ہو چکے ہیں جب قیامت ہمارے بالکل قریب ہے، اگلے پہر ہماری گزرنے سے پہلے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی۔ عقل مند وہی ہے جو اس کی گھڑی آنے سے پہلے تیاری کر لے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا اور اس کی کچھ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو انشاءاللہ تلاوت قرآن کریں گی ہمارے سامنے بہن سدرا۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔
अस्सलामु अलैकुम। फरहत, क्या अशरा मुबशिरा शुरू करें? जी बिस्मिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम। उसरतुल कुरान 2020 के तरफ से मौजूदा तमाम बहनों को इस बरकत वाला मजलिस में वेलकम करती हूँ। हमारे ये मजलिस बहुत ही बरकत वाला है, क्योंकि हम यहाँ उन शख्सियत के बारे में, उन लोगों के बारे में बातें करेंगे जिन लोगों को ये दुनिया में ही जन्नत का खुशखबरी मिल गया था, जबकि जन्नत आखिरत का ठिकाना है। और इन लोगों को कहता है अशरा मुबशिरा। अशरा का माने है 10 और मुबशिरा यानी खुशखबर। वो 10 सहाबी जिन्हें दुनिया में ही जन्नत का खुशखबर मिल गया था। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते पढ़ते हम लोग आज 9th एपिसोड में आ गए हैं। आज हम लोग जो 9th नंबर सहाबी उनके बारे में पढ़ेंगे और एक ही रह गए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह मौका दे तो वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये जो अशरा मुबशिरा कैसा लगा, अगर आप लोगों ने कुछ फीडबैक दे तो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। और उस हिसाब से हम लोग क्या करना कि मुंह से बोल मुझे, क्या करना कि मुंह से बोल मुझे। आगे भी बढ़ सकते हैं। नहीं तो अशरा ये मुबशिरा ये 10 खुशकिस्मत सहाबी जिन्हें दुनिया में ही जन्नत का खुशखबर मिल गया था। कौन है उन लोगों ने? ये तिरमिज़ी शरीफ का हदीस में है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु ने से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 10 सहाबियों के का नाम लिया था और कहा था कि इन लोगों ने जन्नत में है। कौन है? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वकास, सईद बिन ज़ैद, अबू उबैदा बिन ज़र्रा रज़ी अल्लाह अन्हुम। जब हम एक सहाबी के बारे में कहते हैं तो रज़ी अल्लाह अन्हु, जब एक से ज़्यादा तो अन्हुम, रज़ी अल्लाह अन्हुम। और जब कोई फीमेल के बारे में कहते हैं तो रज़ी अल्लाह अन्हा, तब अन्हा होता है। तो आज हम लोग सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में पढ़ेंगे। उनका जो वालिद साहब, उनका फादर वालिद, उनका नाम था ज़ैद बिन अमर। उन्होंने बहुत नेक आदमी थे, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिसालत से पहले ही इनका इंतकाल हो गया था, लेकिन इन्होंने हनीफ थे। हम लोग सीरात में पढ़े, लास्ट थर्सडे भी हम लोग पढ़े कि जब अमर बिन लुहाई ने मक्का में आइडोलरशिप इंट्रोड्यूस किया था, उससे पहले या उसी टाइम भी ज़माने जहालियत में भी कुछ इंसान थे जो लोग आइडल वर्शिप नहीं करते थे। वो लोग क्या थे? हनीफ थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो यकसू दीन, उसी का ही पैरवीकार थे। इसी तरह ये जो सईद का वालिद साहब ज़ैद बिन अमर, वो भी हनीफ थे, बहुत अच्छा थे, बहुत नेक थे और कभी आइडल वर्शिप नहीं की, मूर्ति पूजा नहीं की। और जब ज़माने जहालियत में जो गर्ल चाइल्ड को दफनाया जाता था, और उसी टाइम तब भी ज़माने जहालियत ही चल रहे थे, लेकिन ये जो ज़ैद, सईद के अब्बा ज़ैद, इन्होंने गर्ल चाइल्ड को दफनाने में बहुत अपोज किया करते थे और उन्होंने सेव करके वो गर्ल चाइल्ड को अपना पास रख लेते थे और उसका पाल पोस भी किया करते थे। इतना अच्छा था उन्होंने। तो ये क्वालिटी, ये नेचर सईद पर भी आया था। और उनका माँ कौन थे? फातिमा बिन, कुछ रिवायत में
फातिमा बिन्त बाजा लिखा है, कुछ रिवायत में फातिमा बिन्त नाजा भी लिखा है, इसीलिए स्लाइड में भी दो ही मैंने रखी हूँ कि उनका वालिद था ज़ैद बिन अमर और माँ फातिमा बिन्त बाजा या नाजा, ऐसा कुछ नाम होगा। उनके बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। उन्होंने कहाँ पैदा हुए थे? मक्का में। कब? लगभग 593 AD में। उन्होंने सहाबा थे। सहाबा किसे कहते हैं? अभी हम लोग अशरा मुबशिरा का ऑलमोस्ट एंड में आ गए हैं। सहाबा किसे कहते हैं ये भी हम लोग बीच बीच में याद करते ही चले। सहाबा उन लोग हैं जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उनका रिसालत पर उन पर ईमान लाए, उनको साथ दिया और ईमान की हालत में ही इंतकाल किया, वो लोग सहाबा है। और खलीफा, खलीफा किसे कहते हैं? खलीफा वो है जबकि अशरा मुबशिरा का जो फर्स्ट 4 वो लोग खलीफा थे। खलीफा वो है जो किसी की मिल्कियत में उसके दिए हुए जो राइट है उसी को उसके नायब की हैसियत से इस्तेमाल करे और उसकी मर्जी के मुताबिक ठीक ठाक काम करे, यानी ऑन बिहाफ किसी का काम करे, वो है खलीफा। और खुलाफाए राशिदीन किसे कहते हैं? जो फर्स्ट 4 खलीफा को खुलाफाए राशिदीन कहते हैं। तो ये हुआ साहबा। तो साइद बिन जायद साहबा थे और कुरैश कबीला बनु आदि खानदान में पैदा हुए थे। बनु आदि उमर रजी अल्लाह अन्हु का भी खानदान है। तो उनका कुनिया, साइद का कुनिया था अबुल अवार, ये नाम से भी जाना जाता। और उन्होंने उमर रजी अल्लाह अन्हु का रिलेटिव थे। कैसे रिलेटिव? चाचाजाद भाई थे, काजिन थे। फिर साइद ने उमर रजी अल्लाह अन्हु का बहन फातिमा को शादी किया था। तो और उमर रजी अल्लाह अन्हु भी साइद का बहन अतीका को शादी किया था। तो साइद और उमर रजी अल्लाह अन्हु का कैसे रिलेटिव हो रहे हैं? नंबर 1 काजिन, चाचाजाद भाई। फिर दोनों का बहनोई भी है, दोनों का साले भी है। ये भी उनका बहन को शादी किया था, ये भी इसके बहन को शादी किया था। तो इसी तरह रिलेटिव भी बने। और कब इस्लाम एक्सेप्ट किया था? बिल्कुल अवालीन ईमान लाने वालों में थे। और उनका बीवी फातिमा भी उन्हीं के साथ ईमान कबूल किया था। खब्बाब बिन अरत्ता ने उनके घर आके कुरान का तालीम दिया करते थे। इन लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही इस्लाम अपनाए थे, जबकि हैंडफुल ऑफ पीपल हैड एक्सेप्टेड इस्लाम उसी टाइम। और इसके लिए उन्होंने हर तरह का एब्यूज, हर तरह का रिडिकुल, टॉर्चर भी बर्दाश्त करता चला। बहुत शक्तियां बर्दाश्त की उन लोगों ने जब इस्लाम एक्सेप्ट की, क्योंकि इब्तदाई में स्टार्टिंग में इस्लाम उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम का सख्त खिलाफ थे। तो इसीलिए सईद और फातिमा ये दोनों ने भी जब इस्लाम अपना एक्सेप्ट की तो अपना इस्लाम को छुपा के ही रखा करते थे उमर रजी अल्लाह अन्हु का डर से। लेकिन हकीकत देखो, इन्हीं लोगों ने उमर रजी अल्लाह अन्हु का इस्लाम एक्सेप्ट करने का जरिया बने हैं, रीजन बने हैं। कैसे? एक दिन खब्बाब बिन अरत्ता ने इन लोगों को तालीम दे रहे थे, साइद और फातिमा को। तो उमर रजी अल्लाह अन्हु ने वहां पहुंच गए। फिर बातें हुआ उमर रजी अल्लाह अन्हु किस तरह इस्लाम कबूल किया था। ये वाकया हम लोग उमर रजी अल्लाह अन्हु के टाइम भी पढ़ लिया और हम लोगों को मालूम है। तो एक दिन इसी तरह साइद और फातिमा के घर में उमर रजी अल्लाह पहुंच गए थे। खब्बाब बिन अरत्ता ने उस टाइम सूरह ताहा पढ़ा रहे थे। तो उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अल्टीमेटली बहुत बातें हुई, बहुत कुछ हुआ। तो फिर अल्टीमेटली उन्होंने ये सूरह, उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उन लोगों से ये सूरह ताहा मांगे और पढ़े भी। और पढ़ने के बाद ही तुरंत उन पर बहुत असर हुआ और उन्होंने उसी दिन ही इस्लाम एक्सेप्ट की। और उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जब इस्लाम एक्सेप्ट की तो इस्लाम में बहुत ताकत पहुंचे, इस्लाम में नया जोश आ गए हैं। उन्होंने बहुत उनका जो जब तक खिलाफ थे तब तक इस्लाम का बहुत मुश्किल होता था। जब उन्होंने एक्सेप्ट की तो इस्लाम में बहुत ताकत पहुंचे। और उमर रजी अल्लाह अन्हु का इस्लाम एक्सेप्ट करने का जो डायरेक्ट जरिया बने कौन?
साइद और फातिमा, ये दोनों ये हस्बैंड वाइफ ने बने। तो फिर जिन्हीं लोगों का इस्लाम एक्सेप्ट करने का खबर मिल जाता था उन लोग पर तो जुल्म का पहाड़ टूट पड़ता था। और अल्टीमेटली नबूवत का 13th ईयर में 622 में टॉर्चर इतना ज़्यादा हो गया कि लोगों को मक्का से मदीना में हिजरत करना पड़ा, मक्का से मदीना में हिजरत करना पड़ा। तो साइद और फातिमा इन लोगों ने भी मदीना में हिजरत की। तो मदीना में कैसा लाइफ रहा? मदीना में हम लोग जानते हैं, मदीना में सबसे पहले जो अहम इम्पोर्टेंट वाक़या, इम्पोर्टेंट इंसिडेंट जो था वो क्या था? वो है जंग बदर। और जंग बदर में साइद का रोल कैसा था? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइद को और तलहा बिन उबैदुल्लाह इन लोगों को भेजा था एज अ स्काउट, हाँ भेजा था कि अबू सुफियान का काफिला के बारे में पता करो और रिपोर्ट करो। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म के मुताबिक इन लोगों ने निकाल पड़े थे। और इन द मीन टाइम मदीना में ये जंग बदर शुरू हो गया। इन लोगों ने जब रिटर्न आए मदीना में तब तक जंग बदर खत्म हो चुके हैं। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक ये जंग के सिलसिले से रिलेटेड चीज़ें से इन लोग भी उसी टाइम एंगेज थे। तो इसीलिए इन लोगों को भी जंग बदर में शरीक थे ऐसा माना जाता है। तो जंग बदर में भी इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंस्ट्रक्शन दिए थे वो फुलफिल किए। जंग उहुद में भी उन्होंने बहुत अच्छा से अपना जो शिरकत तो निभाया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द में कुछ साहबी हमेशा रहा करते थे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल छोड़ के नहीं गए। इन लोगों में साइद भी थे। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे जंग में खुद पार्टिसिपेट किए थे, हर एक में साइद भी साथ में रहे। और उनका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफ का जो बड़ा बड़ा इंसिडेंट है फतह मक्का से लेकर हर एक चीज़ें में साइद भी रसूलुल्लाह को साथ दिया है। फिर आफ्टर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह को जब वफात हो गया, कब? 11 हिजरी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात हो गया 632। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि साइद में बैठ गए, हाँ साइद ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमेशा वही लोग इम्पोर्टेंट होता है। और हमारा भी जिम्मेदारी ऐसा होता है कि सिर्फ पर्सन के साथ नहीं है, एक मिशन है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिशन लेके चल रहे थे और हर एक इंसान जाने वाला है, अल्लाह के पास चले जाएंगे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक इंसान थे, उन्होंने चले गए अल्लाह के पास, लेकिन उनका मिशन रह गए हैं। वो झंडा जो लोग उठा के रखे हैं उन्हीं लोगों का हाथ को मजबूत करना बाकी लोगों का जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी साइद ने खूब अच्छा से निभाया। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का टाइम में भी उन्होंने खूब अच्छा से जो मशवरा भी दिया करते थे, उन्होंने जो भी काम दिया उन्होंने वो फुलफिल किया। और उमर रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफत में इन्होंने तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाई, क्योंकि हम लोग देखा उमर रजी अल्लाह अन्हु का खिलाफत वो भी 10 इयर्स का था, हाँ बहुत लंबा था। और उसी टाइम जो इस्लामिक एम्पायर वो भी बहुत प्रॉस्पेरिटी हासिल किया था। तो उमर रजी अल्लाह अन्हु का खिलाफत में साइद ने शाम के तरफ जो जंग हुआ था उसमें कमांडर थे। फिर साइद ने बैटल ऑफ अजनादैन है उसी में भी एक यूनिट का कमांडर थे और बहुत हिम्मत भी दिखाया। और बैटल ऑफ दमास्कस में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जो बैटल ऑफ यारमुक में उन्होंने बहुत मतलब एक बैटल ऑफ यारमुक में जो जीत हुआ था उसका एक मेन फैक्टर साइद भी थे। ये किसके साथ किसका हुआ था? बाइजेंटाइन एम्पायर और इधर मुस्लिम राशिदुल खलीफेट उमर रजी अल्लाह अन्हु थे ये। और इसमें रिजल्ट किया था कि इस्लाम जो राशिदुल खलीफेट उमर रजी अल्लाह अन्हु का जीत हुआ था। और बैटल ऑफ यारमुक दोनों साइड में कौन थे? हाँ कमांडर इधर देखिए हिराक्लियस थे, इधर खालिद बिन वालिद थे। लेकिन खालिद बिन वालिद कमांडर थे, बट उनका अंडर में जिन लोगों ने थे उसी में साइद भी थे। तो इन लोगों ने भी बहुत अच्छा से बहुत हिम्मत के साथ अपना जिम्मेदारी निभाया, तभी ना ये जीत हासिल हुए थे। फिर
उन्होंने इस्लामिक आर्मी मतलब जो लंबा टाइम चला, सईद ने हर एक चीज़ें में ही अपना पार्टिसिपेशन जारी रखा है। फिर कुछ दिनों के लिए, एक शॉर्ट पीरियड के लिए उनको दमास्कस का गवर्नर भी बनाया गया था। उनका कंसेंट नहीं लिया गया था, लेकिन उनको बना दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपना मतलब वॉलंटरी रेजिग्नेशन दे दी है उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ये लक्सरी या ये काम मैं नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि मैं इस्लाम के लिए सर्व करना चाहता हूँ। और उन्होंने एज अ ऑर्डिनरी सोल्जर उन्होंने काम भी करता चला। तो यहाँ से भी हमें बहुत सबक मिलते हैं कि इतना बड़ा एक पोस्ट मिला, लेकिन उसको कितना आसानी से उन्होंने छोड़ दिया। तो कैसा इंसान था सईद। एक बार मदीना में तब मारवान बिन हकाम गवर्नर थे। तो क्या हुआ, एक बूढ़ी ने मारवान से शिकायत की कि सईद ने उसकी ज़मीन हड़प ली है। तो मारवान ने सईद को तलब किया। तो सईद ने कहला भेजा कि तुम मेरे बारे में ये ख्याल करते हो कि मैंने इस बुढ़िया पर जुल्म किया, जबकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो शख्स एक बालिश भर जमीन जुल्म से हासिल करेगा, उसकी गर्दन में उस हिस्से की बराबर 7 जमीन तक तोक डाला जाएगा। फिर इरादे के दुआ पर ये अल्फाज भी फरमाई कि ये इलाही, वो गुमान करती हैं कि उस पर जुल्म हुआ है, बस अगर वो झूठी है तो उसको अंधा कर दे और उसे उसके घर के कुआं में गिरा दे और मुसलमानों पर हमारे हक को अच्छी तरह वाजे कर दे। और चुनाचे ऐसा ही हुआ भी था। सईद ने बहुत ही पायस मैन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तालीम के खिलाफ कोई काम नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि बैटल में, जब बैटल होता था तो सईद ने हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनका ढाल बनकर खड़ा होते और नमाज में हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ा होते। बैटल में सामने क्यों? अगर कुछ भी मुश्किल आए, कुछ भी दुश्मनों से कुछ भी तीर कुछ भी आए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना लगे, उन पर पहले लगे। इसलिए उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने खड़ा हो जाते थे, लेकिन नमाज में हमेशा पीछे खड़ा होते थे। हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत करीब रहा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लॉयल फ्रेंड थे। उन्होंने उनका ओथ लेना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। एक बार क्या हुआ कि एक बार उनको कोर्ट जाना पड़ा, तो कोर्ट में तो ओथ लेना पड़ता है। तो ऐसा जब उनको बताया गया कि ओथ लेना है तो उन्होंने वो केस वापस ले ली, वो केस ही वापस ले ली। तो इसी तरह उन्होंने, जब सईद ने इराक और सीरिया जो इस्लामिक एम्पायर ने जो विक्ट्री हासिल की थी उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल रखा था। फिर उन्होंने ये सारे रीजियन में ट्रैवल करता रहा। क्यों? लोगों को तालीम ट्रेनिंग देता रहा। और उस्मान रजी अल्लाह अन्हु और अली रजी अल्लाह अन्हु के बारे में गॉसिप जो होता था उसको भी प्रिवेंट किया करते थे। एक बार क्या हुआ, तब मुगीरा बिन शुबा कूफा का गवर्नर थे। तो एक दिन वो कूफा का मस्जिद में बैठे थे। कूफा का ये मस्जिद जो है इसी में वो बैठे थे। तो सईद ने भी वहां पहुंचे। तो मुगीरा जो गवर्नर, वो अच्छा से सईद को वेलकम भी किया, अपना पास में बिठाया, बहुत रेस्पेक्ट के साथ ही पेश आया। फिर एक आदमी आया और अली रजी अल्लाह अन्हु के बारे में उल्टा पुल्टा बकने लगे हैं। तो सईद रजी अल्लाह अन्हु ने बहुत दुखी हुए और जो गवर्नर कौन थे, मुगीरा बिन शुबा, उसको कहा कि आपका प्रेजेंस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी का इंसल्ट हो रहे हैं और आप रोक नहीं रहे, आप खामोश बैठे हो। तो इसी में भी हमें सबक लेने का है, इसी में भी सबक लेने का है कि जब किसी इंसान के पीछे उसके बारे में कुछ उल्टा पुल्टा कोई भी कुछ बात बोले तो उसे रोकना चाहिए। तो हम लोग जो ये अशरा मुबश्शिरा, ये जो सहाबियों के बारे में ये तमाम चीज़ें पढ़ रहे हैं सबक लेने के लिए ही। अगर हम 10 सहाबी से एक सबक भी ले लें
تو لگتا ہے کہ ہمارا زندگی میں بہت سدھار آ جائے گا. تو یہ بہت معمولی چیز ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں کچھ الٹا پلٹا باتیں ہو رہے ہیں, ہم لوگ اسے اوور لک کر دیتے ہیں, ارے وہ بول رہے, وہ سن رہے, میں نے تو نہیں بول رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے وہ ایسا ہی ہے, میرا کیا لینا دینا. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. تو اس سے بھی ہمیں سبق لینے کا ہے. تو انہوں نے اسی طرح بھی کیا, اور ان کا آخری زندگی مدینہ میں العقیق میں ہی بتایا, اور جو 50 یا 51 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا. یہ ڈیٹ لے کے بھی تھوڑا بہت کنفیوژن یا ڈفرینس آف اوپینین ہے. جو بھی ہے انہوں نے ایسا مطلب لمبا عمر پائے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ایک سلائیڈ میں ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the best of people are my companions. جو امت میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابیوں نے. پھر سیکنڈ کون ہے, اس کے بعد جو ہے تابعین. اسی طرح یہ ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں ہم لوگ ان شارٹ پڑھ رہے ہیں. کچھ بہنوں نے ان لوگوں کے بارے میں اچھا خاصا جانکاری رکھتے ہیں, ان سے سبق بھی حاصل کرتے ہیں. کچھ بہنوں نے جانتے ہیں, کچھ بہن ایسا بھی ہے جنہیں اتنا معلوم بھی نہیں تھا کہ عشرہ مبشرہ بھی کچھ ہوتا ہے. جو بھی ہے ہم لوگ سب کے طرف دھیان رکھ کے کوشش کی کہ ایٹ لیسٹ ان لوگوں کے بارے میں ایک پہچان ہو جائے, تاکہ ہم خود انٹرسٹ لے کے اور بھی ان لوگوں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں. اور کون سا کوالٹی تھا جو کہ جنت دنیا میں ہی جنت کا خوشخبر مل گیا تھا, ہم بھی وہ کوالٹی خود اڈاپٹ کریں اور ہم بھی جنت کا حقدار بنے. یہ کوشش اور یہ ارادہ کے ساتھ ہی ہم لوگ یہ انیشیٹو لیے ہیں. اللہ موقع دے تو نیکسٹ ویک ہم لوگ جو 10th عشرہ مبشرہ ہم لوگ پڑھ لیں گے. آپ لوگ فیڈ بیک دیجیے گا. کہنے سے سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کا توفیق عطا فرمائے, اور کہنے سے سننے میں کچھ بھی غلطی ہوا تو اللہ معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرحت. جی روزی باجی جزاک اللہ خیر. الحمدللہ بہت اچھے سے آپ نے ہم سب کو عشرہ مبشرہ کے بارے میں بتایا, اور دیکھتے دیکھتے الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم لوگ 10th عشرہ مبشرہ تک پہنچ چکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ ان کی زندگیوں کو غور فکر کرنے اور ان سے سبق لے کر بہتر بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیشن کی طرف, جس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں سورۃ النازعات. الحمدللہ سورہ نبا ہماری پچھلی کلاسز میں ہوئی تھی, اور بہت اچھے فیڈ بیکس رہے. الحمدللہ کئی بہنوں نے حفظ بھی مکمل کیے ہیں ساتھ ساتھ میں. تو کلاس کے فرسٹ, کیونکہ آج فرسٹ کلاس ہے, تو انشاءاللہ ابھی سے نیت کر لیں, کوشش کریں. جب دوسری بہنیں کر رہی ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے, تو آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ, کیونکہ جس دل میں قرآن محفوظ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے آگ سے محفوظ کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو اور بھی کئی فائدے ہیں. جتنی زیادہ قرآن یاد ہوگی, جتنا اچھے سے ہم پڑھتے جائیں گے, اور جنت کے اتنے درجے اوپر بلند ہوتے جائیں گے. تو الحمدللہ, اور جتنے بھی ہمارے صحابہ کرام گزرے ہیں, اکثر جو ہے نا مڈل ایج میں ہی وہ لوگ قرآن سے جڑے تھے, کہ شیطان ایسا ہمارے وسوسے ڈالتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا نہیں کر پاتے, ہم لوگ ایجڈ ہیں اس طریقے سے, یا ہم مصروف ہیں. تو وہ لوگ تو بچے والے فیملی والے تھے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ان کی تمام چیزیں مصروفیات, جنگ میں بھی جاتے تھے سبحان اللہ. اس کے باوجود جو ہے نا کئی حافظ اور کئی جو ہے نا مفسرین تھے. تو بس یہ ہے کہ ارادے کی دیر ہے. شیطان کو جو ہے نا یہ کریں, ڈیفیٹ کریں, اور نیت کریں, نماز پڑھیں, تہجد میں اٹھ کر نماز پڑھیں, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن سے جوڑ دے, اور ہمیں اس سے سمجھنے کے ساتھ ساتھ یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہم سب جو ہے نا 30ویں پارے کے حافظہ ہوں گے, مکمل ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے. تو دیکھتے ہیں سورۃ النازعات.
جو ورڈ ہے سورہ نازیات، اس کا جو ورڈ لیا گیا ہے وہ پہلی آیات کے فرسٹ ورڈ سے ہی لیا گیا ہے. ٹھیک. اور اس میں جو زمانہ نزول بتایا گیا ہے حضرت یعنی جب کون سے ٹائم پہ ریولیوشن ہوا تھا اس کا وہ زمانہ دیکھیں تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ نبا یعنی اما یتسالون پچھلی سورت جو ہماری ہوئی ہے اس کے بعد نازل ہوئی تھی. اس کا مضمون بھی یہی بتا رہا ہے کہ یہ ابتدائی زمانے کی نازل شدہ صورتوں میں ہے. ابتدائی زمانہ کون سا زمانہ تھا؟ یعنی مکی زمانے کی صورتیں ہیں. پھر وہی ریویژن کر لیتے ہیں مکی زمانے کی کیا کیا خصوصیت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی توحید بیان کرتے ہیں، رسول کے جو ہے نا رسالت کے تعلق سے اور رسول کے جو ہے نا واقعات ڈفرینٹ پروفٹ کے سٹوریز کے ذریعے سے ایمان کو پختہ کیا جاتا ہے اور ہمت دلائی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تھرڈ جو پوائنٹ ڈسکس ہوتا ہے قیامت کا. تو یہی 3 موضوع ہم اس سورے میں بھی دیکھنے والے ہیں. لیکن ٹاپکس ریپیٹ ہو رہے ہیں لیکن انداز بیاں اور چیزیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. یہی قرآن کی خوبصورتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کو ڈفرینٹ انداز میں ہمیں سمجھانے اور ہماری تذکیر کا انتظام کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلاوت ہو چکی ہے، آیات کے پر غور کرتے جائیں. ایک پاسبل اگر آپ کوئی بھی جو ہے نا قرآن کو دکھا سکتے ہیں 360 اپلیکیشن سے جو ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ. مریم اگر کوئی کر سکتے ہیں ہماری ہیلپ تو دکھاتے جائیں اسکرین پہ تاکہ جو لوگ نہیں رکھے ہیں قرآن سامنے ان کے لیے سہولت. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازیات غرقا فرسٹ آیت ہے اور جس سورت کی فرسٹ آیت ہے والنازیات غرقا. والنازیات یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا بتا رہے ہیں. فرسٹ شروع کے جو 5 آیتیں ہیں ہمارے موت کے مرحلے سے ریلیٹڈ آیتیں ہیں. اس صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تذکیر ہماری موت کو یاد دلا کر رہے ہیں. سورہ نبا کو آپ کمپیئر کریے، وہاں پر ہم کیا کیے تھے، وہ لوگ قیامت کے تعلق سے پوچھ رہے تھے، ان کو بر کر زندہ ہونا وہ لوگوں کے لیے ہضمش نہیں ہوتا تھا. وہ لوگوں کو جو تھے اس زمانے کے لوگ بالکل بھی یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ اس زمانے میں زندہ ہوں گے، تو وہاں پر سوال کرے تھے. تو اسی طریقے کے عقیدے والے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایڈریس کر کے اب وہاں پر قیامت کی جو نشانیاں تھی، قیامت کا برپا ہونا کس طریقے سے یقین دلایا گیا تھا. اس طریقے سے یقین دلایا گیا تھا ہمارے نیچر سے ہمارا ریلیشن جوڑ کے. ریممبر اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آنے والی جو ایک دم کھری ہے اور آنا ہی آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس وقت کو یاد دلاتے ہوئے اور قیامت کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہوئے اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ڈسکس کرتے ہوئے ہمیں موت اور قیامت کا جو ہے نا ذکر کر رہے ہیں اس میں. اور یہ ایک بہت ہی اہمیت والی صورت ہے. انشاءاللہ اگر ہم اسے ڈیپتھ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ تذکیر ہوگی اور ہمارا جو وقت ہے آنے والا موت کا وقت ہے اس کی ہم بہت اچھی سے تیاری کر لیں گے اگر ہم دل سے پڑھیں. تو اسی ارادے کے ساتھ پڑھیے گا کہ یہ سورت مجھے میرے مرنے کے وقت میں جاری کرا رہی ہے. میرا وقت جو آنے والا ہے یا میرے اپنے جو گزر چکے ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. جب وہ سانس نکل رہی ہوتی ہے، بندہ ہمارے بازو رہتا ہے، ہمارے سامنے ہوتا ہے، پر ہم نہیں جان پاتے کہ اس کے اندر کے انٹرنل فیلنگز کیا ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو ان آیاتوں میں شروع کی 5 آیاتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں واقفت کرا رہے ہیں. ٹھیک، تو ان لوگوں کو اور اپنے آپ کو رکھیے اور ساتھ ساتھ میں ہمیں دعائیں بھی کرنا ہے کیونکہ یہ بہت سختی والا جو ہے نا وقت بتایا جاتا ہے. سختی والا وقت ہے تمام لوگوں کے لیے، جس کو ہم حدیثوں پہ سے بھی دیکھیں گے کہ جو موت کی سختی ہے وہ حق ہے اور تمام لوگوں پر وہ سختی آنے والی ہے. تو فرسٹ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں والنازیات غرقا. کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ قسم ہے اس فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں. نازیات کا مطلب ہوتا ہے کھینچنے والے. جو فرشتے ہیں جو ہماری روح قبض کرتے ہیں وہ لوگوں کے اوپر ہے جان نکالنے والے فرشتوں کی. والنازیات کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر آپ نکالیں تو نزع کا وقت جسے بولتے ہیں نزع یعنی جان نکالنے والے فرشتوں کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر قسم کر رہے ہیں والنازیات غرقا. وہ جو فرشتے ہیں
جو جان نکالنے والے فرشتے ہیں ان کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ ان کے اور ایک خصوصیت کو گنا رہے ہیں. جو جان نکالنے والے فرشتے ہیں وہ کیسے ہیں, کس طریقے سے جان نکالتے ہیں, تو آگے ورڈ ڈسکرائب کر رہا ہے غرق, یعنی کہ کسی چیز میں جذب ہو جانا, کسی چیز کو ڈوب کر جو ہے نا اس میں مشغول ہو جانا. اس کا روٹ ورڈ ہے غ. ٹھیک, غ بھی تھک لیٹر ہے اور قو بھی تھک لیٹر ہے اور رو بھی تھک لیٹر ہے, تینوں بھی تھک لیٹرز ہیں. غ. غرقن کا مطلب ہوتا ہے ڈوب کر یا پھر سختی سے نکالنا. تو بات سمجھ میں آ گئی. ورڈ روٹ ورڈ کے ساتھ آپ بات کو ریلیٹ کریے, انشاءاللہ اس کی تشریح ہم بعد میں دیکھیں گے. والنازیاتی غرقا, قسم ہے, آپ خود اپنا ٹرانسلیشن دل میں کرنا شروع کرتے ہیں. والنازیات یعنی وہ فرشتے جو روح نکالنے والے ہیں وہ کیسے فرشتے ہیں, وہ غرقا یعنی ہمارے جسم کے اندر ڈوب کر, ہمارے جسم کے اندر تیر کر جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا ہماری روح کو نکالنے والے ہیں. اس طریقے کا عالم پیش ہونے والا ہے. سیکنڈ جو آیات ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, یعنی کہ جو آسانی سے نکالنے والے ہیں. وَالنَّاشِطَاتِ کا مطلب ہوتا ہے جو آسانی سے نکالنے والے ہیں. نشطا کا مطلب ہے آسانی سے نکالنا. انشاءاللہ اس کے ورڈ کے میننگ انشاءاللہ آپ کو گروپ پہ سینڈ کر دیے جائیں گے. کیا ہے وَالنَّاشِطَاتِ, اور جو آسانی سے نکالنے والے ہیں. اس کو اگر آپ ورڈ میننگ میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ناشطا کا مطلب ہوتا ہے بند کھولنے والی, یعنی کوئی گرہ کھولنے والی. کوئی چیز گیٹھی پڑی ہوئی ہے اس کو کس طریقے سے ہلکے سے کھولا جاتا ہے, وہ چیز جو ہے نا اس کو بولتے ہیں بند کھولنے والی. وَالنَّاشِطَاتِ یعنی بند کھولنے والی کی, نشطا جو آسانی سے گرہ کھولے. تو فرسٹ پوائنٹ کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان فرشتوں کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں, اس روح کو جو تکلیف کے ساتھ, جو کافر ہے, جو فاجر ہے, جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تذکیر کو, ریمائنڈرز کو ہلکا لیا, اس نے گویا کہ زبان سے یہ کافر اور مشرک بول کر ہم اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتے, وہ بھی اس میں شمار کیے جاتے ہیں جو عملی زندگی میں ویسی زندگی اللہ کے مطابق نہیں گزارے. ان تمام کو نا اس میں جو ہے نا شمار کیا جا رہا ہے. فرسٹ آیت میں کس کو شمار کیا جا رہا ہے, وہ لوگ جو کافر اور فاجر ہیں, اور وہ لوگ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی نہیں گزاریں گے, ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے, ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے. اور یہ تکلیف دہ عذاب روح کے قبض ہونے کے مرحلے میں ہی پتہ چل جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو کس طریقے سے ہے, تو میرے اور آپ کو ہم کیا بولے, ہم اپنی تیاری کرنے والے ہیں. سورہ نازیات, مجھے میری موت کی تیاری, اگر آپ سائیڈ میں لکھ لے رہے ہیں, میں اپنے بک میں سائیڈ میں نوٹس میں لکھ رہی ہوں کہ سورہ نازیات, سورہ نبا جو تھی مجھے کائنات سے تعارف کرا رہی تھی قیامت کی جلد. سورہ نازیات کے بارے میں جب میں پڑھوں تو مجھے کیا آنا چاہیے, ون ورڈ میں اگر میں سورہ نازیات کو یاد کروں تو مجھے پتہ چلنا چاہیے سورہ نازیات از پریپیرنگ می فار دا مومنٹ آف ڈیتھ. ٹھیک, تو وہ وقت ہے جب فرشتے ادھر سختی سے نکالیں گے یا پھر وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, یعنی کہ آہستہ سے گرہ کھولنے کے ساتھ, آسانی کے ساتھ نکالیں گے. یہ دو کنڈیشنز. اس کے بعد میں وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا, اور جو تیرنے والے ہیں تیزی سے تیرنا. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا, جو تیرنے والے ہیں وہ تیرنے کے ساتھ بھی وہ نکالیں گے, آہستگی سے نکال لے جائیں گے. اور فرشتوں کی جو کائنات میں ہے تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں, پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں. یعنی کہ یہ ہے وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا. میں اور ایک بار ترجمہ پڑھی ہوں دوسری تفسیر سے, آپ دیکھیے. قسم ہے ان فرشتوں کی, کیونکہ فرسٹ کلاس ہے, تھوڑا سا ہم کو ریلیٹ کرنے میں, اپنے آپ کو ادھر لانے میں, ایک بار موضوع پکڑ میں آ جاتا ہے تو انشاءاللہ بات سمجھنے آ جاتی ہے. غور سے سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچ کر نکالتے ہیں, کھینچ کر اور ڈوب کر نکالتے ہیں. اور سیکنڈ آیت ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں, اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں. ایک فرسٹ آیت میں کیا ہے, کھینچ کر لے جا رہے ہیں. سیکنڈ آیت میں بتایا جا رہا ہے آہستگی سے, نشطا, نشاط سے بھی ہے ورڈ, نشاط مطلب خوشی سے, مسرت کے ساتھ, آسانی کے ساتھ. ٹھیک, وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. آگے بتایا جا رہا ہے
ان کس کے ساتھ میں والسابحاتی صبحا، اور ان فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے. وہ کیسے ہیں؟ وہ فرشتے ہیں جو تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں. صبحا کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، ٹھیک، وہ صبحا کا مطلب ہوتا ہے تیرنے والوں کی، اور سبحن کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے. یعنی کہ تھرڈ آیت میں جس کے کس چیز کو صفت کو، فرشتوں کی کس صفت کو بتایا گیا ہے؟ والسابحات سبحا، جو تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں. اور اس کے بعد میں نیکسٹ آیت میں کیا بتایا گیا؟ ان کی خصوصیت بتائی گئی ہے والسابقات سبقا، یعنی کہ حکم بجا لانے والے، سبقت کرنے والے ہیں. اس کے بعد میں نیکسٹ آیت ہے فالمدبرات امرا، اور احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں. 5 کوالٹیز اب آپ یاد رکھیے فرشتوں کی. ایک ہے وہ ٹائپ آف فرشتے جو کافر اور فاجر کی روح کو تکلیف سے نکالتے ہیں، اور وہی فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے جو نیک روح ہوتی ہے اسے آسانی سے نکال لے جاتے ہیں. تھرڈ کیسے ہیں؟ والسابحات سبحا، اس کے بعد میں جب روح ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ ادھر ادھر ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے، بلکہ تیزی کے ساتھ اس روح کو اپنے مقام کے ساتھ یا علیین یا سجین تک پہنچا دیتے ہیں. اور اس حکم کو بجا لانے میں والسابقات سبقا، سبقت لے جانا، السابقون الاولون ہم بار بار پڑھتے ہیں. تو وہ لوگ کیسے ہیں؟ اللہ کا حکم بجا لانے میں فرشتے ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ریس لے جانا، ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں خیر کے کام، یعنی کہ وہ چیز کو پہنچانے کے لیے. اور مفسرین بتاتے ہیں یہ والسابقات سبقا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج پروفٹس تک پہنچانے کے لیے بھی سبقت لے جانا شمار کیا جاتا ہے، اور روح کو جو قبض کر لی جاتی ہے اسے اپنے مقام تک پہنچانے میں بھی سبقت لے جاتے ہیں. اور اس کے بعد میں کیا ہے؟ فالمدبرات امرا، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام کرتے ہیں. مدبر کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ انتظام کرنے والے یا پھر تدبیر کے ساتھ انجام دینے والے. ٹھیک، یہاں تک روٹ ورڈ کے ساتھ ہم نے صرف معنی سمجھنے کی کوشش کی ہے. اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جیسا کہ بتایا گیا ہے شروع کی 5 آیتیں جو ہے نا ہمیں اپنی موت کا وقت یاد دلاتی ہیں، یا ہماری اپنوں کی ہم موت کو یاد کر سکتے ہیں. کسی کے موت کے وقت میں اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو ہم بازو بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اور ہم صرف ان کے لیے درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے آسانی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اندر کی حالت نہیں سمجھ رہے ہوتے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس وقت موت کے ساتھ، روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. فرسٹ ٹائپ آف جو روح بتائی گئی ہے، ایک بریف میں آپ اگر بات سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد حدیث اور قرآن سے اس کو ریلیٹ کریں گے، انشاءاللہ بات سمجھ جاتی ہے. فرسٹ ایک سوال ہم اٹھاتے ہیں اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، کیا، ٹھیک ہے غور سے سنیے سوال کیا ہے، کیا کافروں کی روح کو ہی تکلیف ہوتی ہے؟ کیا سکرات کا وقت صرف اور صرف کافر اور فاجروں کے لیے سخت ہے؟ فرسٹ سوال. اس کا جواب اگر حدیث سے تھوڑی دیر میں رکتی ہوں، آپ سوچیے گا انشاءاللہ. کیا صرف اور صرف موت کی سختی کافر اور فاجر کو ہوگی، مومن کو موت کی سختی نہیں آئے گی؟ اس کا جواب ہے کہ موت کی سختی کافر اور فاجر کو دونوں کو آتی ہے، لیکن ایک ہیوج ڈفرنس ہے. وہ ڈفرنس کو سمجھنا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے خبر کی بیان کا بک میں پڑھے تھے، یاد ہے دور قرآن کے درمیان میں جو سسٹرز ہمارے ساتھ نہیں تھی ان کے لیے تھوڑا سا میں ریپیٹ ضرور کروں گی، لیکن حضرت عائشہ کا قول یاد کریے گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی جب وفات کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ ہے ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ سے میں اس سوال کا جواب دے رہی ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض میں وفات پائی، اس میں آپ کے اضطراب، یعنی اضطراب کا مطلب ہوتا ہے بے چینی، اور بے چینی کا یہ عالم تھا کہ پانی کا پیالہ ساتھ رکھا تھا جس میں بار بار ہاتھ مبارک ڈالتے تھے، چہرے پر ملتے جاتے تھے، اپنی چادر کبھی چہرے مبارکہ پر ڈالتے تھے اور کبھی ہٹا لیتے تھے، یعنی بے چینی کبھی اڑ لے رہے ہیں کبھی نکال رہے ہیں، اس طریقے کا وقت تھا. اور جب موت کی غشی طاری ہونے لگی تو آپ اپنے چہرے مبارکہ سے پسینہ پوچھتے اور فرماتے سبحان اللہ ان للموت لسکرات، یعنی کہ سبحان اللہ، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں.
اسے بخاری سے لیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی. اسے بخاری سے. اب کرنا کیا ہے, ہمارے اسی سوال کی طرف آ جاتے ہیں. ہمارا سوال تھا کیا موت کی سختی صرف اور صرف کافروں کو, فاجروں کو آتی ہے؟ اس کو حدیث سے ہم نے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے مبارک ذات کسی کی نہیں ہے. ہمارے سامنے اسوۃ حسنہ بہترین پروفٹ ہمارے سامنے جو ہے نا ایگزامپل کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ سختی سب کو آنے والی ہے, سب کو آنے والی ہے. اور اسی کے حدیث میں آگے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی دیکھنے کے بعد اب میں کسی کی موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی. واٹ از دا لیسن لرنڈ؟ کہ ہمیں بھی اس وقت کی موت کی سختی کے لیے تیار ہونا ہے. دین واٹ از دا ڈفرنس کہ ون ناشطاتی نشطہ میں تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے نا گرہ کھولنے کے ساتھ جو ہے نا خوشی کے ساتھ جو ہے نا نکالنے والے ہیں. واٹ از دیٹ مین؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل سمجھاتی ہوں, آپ بھی سمجھیں انشاءاللہ. میں نے بھی اسی ایگزامپل سے اپنے لیے سمجھنے کے لیے آسانی ہوئی تھی. ایک ایگزامپل کیسی ہے معلوم ہے؟ ایک پروسیس ہے. فار ایگزامپل ایک ٹریولنگ کا ہم پروسیس لے لیتے ہیں. تو ٹریولنگ کا جو پروسیس ہے وہ تکلیف دہ پروسیس رہتا ہے. لیکن فار ایگزامپل اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا پھر کوئی, ہم اسپیشلی این آر آئی جب ٹریول کرتے رہتے ہیں, کسی شادی کے موقع پر جا رہے ہیں یا پھر ہم کسی چھٹیاں گزارنے کے لیے گھومنے کے لیے جا رہے ہیں, تو کیسا رہتا فزیکل ایفرٹس ہمارے برابر رہتے ہیں. ہم کو ٹکٹ بھی نکالنا ہے, ہم کو خرچہ بھی کرنا ہے, ہم کو تیاری بھی کرنا ہے, ہم کو پیکنگ بھی کرنا ہے, 5-6 گھنٹے جو ہے نا واش روم سے بھی کنٹرول کرنا ہے, پھر وہ وہاں پہ ویٹنگ ایریا میں رہتا, کبھی ڈیلے ہو جاتی, لاٹ آف فزیکل جو ہے نا اسٹریس سے گزرتے ہیں. چاہے آپ لوکل بس میں بھی ٹریول کر رہے ہو یا پھر آپ ٹرین میں بھی ٹریول کر رہے ہو, کسی سے بھی آپ کو ریلیٹ کر کے سمجھ سکتے ہیں یہ بات. کیونکہ ایک جرنی میں بندہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے, موت کیا ہے؟ انتقال کرنا کیا ہے؟ ایک جگہ سے روح شفٹ ہو رہی ہے دوسری جگہ. تو سیم وے میں جب بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتا ہے تو فزیکل جو اس کے لیے جو ایفرٹس ہے, جو فزیکل تکلیف وہ محسوس کرے گا, جسمانی تکلیف محسوس کرے گا, وہ کامن رہے گی. کس طریقے سے کامن ہے؟ اس طریقے سے کہ بندہ اگر خوشی کے موقع پر جا رہا ہے تب بھی وہ سیم پروسیس سے گزرے گا. لیکن اللہ نہ کرے کوئی بری خبر سن کر, کسی کے انتقال کی خبر سن کر, یا کوئی اس طریقے حادثات یا پریشانی کا حال سن کر جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو بھی سیم پروسیس آف پینفل ٹریولنگ ہم کو گزرنا ہی ہے. لیکن دونوں میں ایک میجر ڈفرینس ہے, وہ ڈفرینس کو ہم یاد رکھیں گے. سمجھ میں آ رہا؟ میں جو ایگزامپل دی ہوں آپ کو, ایک ٹریولنگ کی جرنی کا پروسیس ہے جس کو ہم انتقال کرنے سے یا موت کے پروسیس سے تشبیہ دے رہے ہیں, کمپیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ٹریولنگ کا جو پروسیس ہے, فزیکل ایفرٹس جو لگیں گے, ہماری جو تکلیف ہوگی, وہ دونوں پروسیس میں چاہے بندہ خوشی کی خبر سن کر جا رہا ہو یا کوئی بری خبر سن کر حادثات یا پریشانی میں عالم میں جا رہا ہے, ان بوتھ دا کیسز بندے کو فزیکل جو رہے گا وہ سیم رہے گا. لیکن دونوں میں جو ڈفرینس رہے گا وہ دل کی کیفیت اور دماغ کی کیفیت کا رہے گا. کیسا؟ تھوڑی دیر سوچ کے دیکھیے. خوشی سے جا رہے ہیں, شادی میں جا رہے ہیں, بھائی کی شادی ہے, بہن کی شادی ہے, فلاں ہے, گھومنے جانا ہے, بہت سالوں کے بعد ان کے بچے ہوئے, ان کے بچے ہیں, اینڈ وی آر سو ایکسائٹیڈ کہ سبحان اللہ اتنے دنوں کے بعد ملنا ہے, امی ابو کو دیکھنا ہے, اینڈ وی آر لائک جمپنگ اتنی خوشی سے, دل مطلب کہ وی آر ناٹ کنٹرول. 2 دن ہے, 8 دن ہے, کل صبح وہاں کھلے گی, کائنڈ آف سبحان اللہ, اتنے سارے ہمارے فیلنگس پیدا ہو جاتے ہیں. رائٹ, وہ ایون دو ہم ایک جرنی سے گزر رہے ہیں لیکن ہمارا دل شاداب جسے بولیں گے, ایک خوشی کے ایک عالم میں رہے گا, جس کی وجہ سے ہمارے کو ہے نہیں وہ جو جرنی کا پروسیس ہے وہ پینفل رہنے کے باوجود بھی ہے نا, روح جو ہماری رہتا, ہماری دل جو رہتا, وہ خوشی کے عالم میں محسوس رہتا. ویئر ایز سیکنڈ کیفیت کو تھوڑی سی امیجن کر کے دیکھیے کہ اللہ نہ کرے کہ ہماری طرف جو ہے نا کوئی نیوز آئے اور ہم اس نیوز کے ریسپانس میں جانے لگتے ہیں, یا کوئی جو ہے نا ڈیپورٹ کیا جاتا ہے رولز بریک کرنے کی وجہ سے, تو اس کو کیسا رہتا, وہ سیم پروسیس سے گزرنا چاہے, اس کو اتنے گھنٹے ویٹ کرنا چاہے, وہاں پہ جانا چاہے, وہاں سے پروسیس کرنا چاہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کے دل اور دماغ کی کیفیت کو امیجن کریے. اندر سے کوفت,
تکلیف، وہاں کے ماحول کی امیجنیشن، پھر اس شخص کے جدا ہونے کا غم، ڈوبتے ڈوبتے یعنی وہ جرنی جو ہے نا ایک ایک لمحہ ایک ایک پہاڑ جتنا لمبا ہو جاتا. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو ایسے حالات سے اور ایسے پریشانیاں سے محفوظ رہے. ہمیشہ ہم خوشی کے ساتھ جائیں اور ہماری طرف سے بھی ان کو خوشیاں ہی کی خبر پہنچے. ٹھیک. اب اس پروسیس کو ہماری موت کے مرحلے سے کمپیئر کرنا. کیسا کمپیئر کرنا ہے کہ ایک لمحہ ہے جو خوشی کی خبر سن کے جا رہا نا، اس کی مثال مومن کی ہے. یعنی وہ جو سکرات کا وہ جو تکلیف رہے گی، جو تمام چیزیں ہم احادیث میں پڑھتے ہیں، وہ تمام فزیکل ایفرٹس، کیونکہ کیسا ہے معلوم ہے، روح کیسی ہے ہمارے جسم میں، ایک آٹے میں جیسا نمک گوندے جاتا، تیل خمیر جو ہم ڈالتے ہیں، اس طریقے سے روح ہمارے جسم میں گوندے بھی ہے. اس طریقے سے ہر جاندار سیل کے اندر جان ہے. ہر جسم کے ہر حصے پہ آپ پنچ کر رہے ہو، آپ کو درد محسوس ہوتا ہے. جہاں پر درد محسوس نہیں ہو رہا وہاں جان نہیں ہے. تو گویا کے جو فرشتے ہیں جسم کے ایک ایک سیل سے روح کو نکالنے والے ہیں. تو امیجن دا پین، کہ وہ پین تو ہونا ہی ہونا ہے، اس کا کوئی بھی اسکیپ نہیں ہے. بٹ دا تھنگ از، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کا وقت آ رہا تھا، تو وہ بار بار کہتے جا رہے تھے، کیا بری روایت ہے، کوٹیشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اردو میں بتاتی ہوں کہ مجھے رفیق اعلیٰ کی طرف جانا ہے، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ رفیق اعلیٰ کی طرف پہنچنا ہے. اس طریقے کے الفاظ کا مفہوم آپ دہراتے جا رہے ہیں. ایک طرف تو بول رہے تھے ان سکرات الموت حق، یعنی سکرات موت کا حق ہے، تکلیف تو ہے، لیکن آن دا ادر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات کے جوش میں خوشی بھی محسوس کر رہے ہیں. یہ اسی مسافر کی مثال ہے جس کو جسمانی ایفرٹس کے باوجود اس کا دل اور اس کا دماغ، اس کا روح اطمینان قلب میں رہے گا، اطمینان کی کیفیت میں رہے گا. آن دا ادر ہینڈ جو کافر ہے، جو فاجر ہے، جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو زندگی بھر جو ہے نا نہیں مانا، جس کو اگنور کیا، فار ٹمورو پوسٹپون کرتا رہا، کل سے سدھر جاؤں گی، سال کے بعد سدھر جاؤں گی، حج کے بعد سدھر جائیں گے، اس طریقے کا اگر ہم ٹالم ٹولی کرتے رہے اور اس درمیان میں نوز باللہ اللہ نہ کرے غفلت کی حالت میں موت آتی ہے، تو اس کی مثال اس شاکڈ بندے کی طرح ہوگی جس کو فزیکل ایفرٹس تو لگنا چاہے، ہر سیل اور ہر خون کے ذرے سے جو ہے نا روح کو نکالنا ہی ہے. تو تکلیف تو ہونے ہی والی ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس کو کیا ہے، آگے کی ٹینشن بھی ستاتے رہتی. کیا ٹینشن رہتی؟ پورے چیزیں یاد آتے رہتے ہیں. کیا میں جب جو ہے نا نوز باللہ جھوٹ بولے سے وہاں سے دھوکہ دیے تھے، یا میں نے اگنور کیا، یہ آیات کو سمجھا، یہاں پر عمل کرنے سے نہیں. وہ تمام چیزیں، وہ اللہ کی تذکیر کی باتیں، وہ ریمائنڈرز، وہ چیزیں پورے کوتاہیاں، غلطیاں پورے یاد آنا شروع ہوتے، اور بندہ جو ہے نا، بندے کی روح جسم میں اور گھسنا شروع ہوتی، اور وہ جو ہے نا ون نازیاتی غرقا، فرشتہ وہاں سے گھس کر جو ہے نا اس روح کو، کیونکہ روح چھپنا شروع ہوتی جسم میں، تو ون نازیاتی غرقا، یعنی کہ وہ جو فرشتے ہیں جسم میں روح کو غرق ہو کے، کیوں غرق ہونا پڑا؟ کیونکہ ان کو جو ہے نا روح کو کھینچ کر نکالنے کے لیے، کیونکہ روح کو پتا ہے کہ ابھی تو آنے والی ہے شامت. اللہ اکبر. ویراز نیک بندے کی روح کی مثال جو ہم نے قرآن میں، یہ اس میں حدیثوں میں پڑھی تھی، وہ ایک مشکی سے، ایک گلاس میں، جگ میں سے پانی نکالنے کا جتنا آسانی سے پروسیس ہے، اس کی روح اتنی آسانی سے روحانی طور پر تکلیف محسوس نہیں کرتی، لیکن جسمانی تکلیف ہوتی ہے، جس طریقے سے ہم نے اس حدیث میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جسمانی تکلیف ہو رہی تھی. سمجھ جاگے انشاءاللہ یہ بات ہماری کلیئرلی واضح ہے کہ موت کی وقت کی سختی برحق ہے. موت سب کو آنی ہے. آج سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی بندے ہیں سب مرے ہیں اور ہم کو بھی مرنا ہے. جتنی بھی عیش رہندے، جتنی بھی بڑی جو ہے نا ہماری ایمپرر بلڈ اپ کر لیندے، کتنے بھی 100 سے 1000 سے ہماری فرینڈشپ بنندے، یا پھر ہم کتنے بھی چیزوں کے قابلیت بنندے، جتنے بھی خوبصورت ہندے، تمام چیزوں کو فنا ہے، لیکن صرف اور صرف روح جو ہے نا اللہ کی طرف پرواز کرنے والی. تو بہرحال ہم کیا چیزیں آج سیکھ رہے ہیں کہ روح کے پروسیس کا ہے، وقت آنے والا ہے اور وقت پوشیدہ ہے. پچھلی صورت میں ہم کیا پڑھے تھے
یوم الفصلی کانا میقاتا، ٹائم فکس ہے، ٹائم اللہ کے پاس فکس ہے، لیکن ٹائم لیک نہیں کیا گیا. ہماری وہ موت کی گھڑی کا وقت فکسڈ کر دیا گیا ہے. یہ الارم بجے گا تو یہ ٹائم پہ فرشتے آتے ہیں. کیسا آ رہے ہیں اس کی بھی ہم پڑھے نا، کیسے ہی وہ فرشتے اللہ تعالیٰ 1 گھنٹے کے پاس جاؤں گے، اللہ تعالیٰ ایسا کیا بھی نہیں کرنے والے ہیں، انہوں تیزی کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. بس سابقات السبقہ، ادھر اللہ کا اشارہ ہوا، ادھر جو ہے نا سبحان اللہ چیزیں جو ہے نا کرامت ہونے والے ہیں. کوئی دوسرا لمحہ نہیں ملنے والا ہے، کوئی دوسری مہلت نہیں ملنے والی ہے. تو کیا لیسن لرنڈ ہے؟ اور کچھ چیزیں ہیں احادیث کے حوالے سے، موت کی بات آ ہی گئی ہے تو کچھ چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو موت کی تیاری شروع کر دینی چاہیے. جب آنے والی ہے تو عقل مند انسان کیا کرتا ہے، اس سے پہلے جو ہے نا تیاری کر لیتا ہے. فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ مرنے کے وقت میں کیا کیا ہوتا ہے مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے، کیونکہ زیادہ شوق میں نہیں جانا ہے. اگر ہم خالی فرشتے کو دیکھ لیتے بیٹھیں گے وہ کر لیں، کلمہ کب پڑھیں گے ہم؟ اتنا ورچولی جو ہے نا اسٹرانگ رہنا، یوہانی طور پہ پڑھ کر چیزوں کو اتنا مطالعہ کرنا اس طرح کے، کیونکہ موت کی تیاری کرنے کے بعد میں ہم کو جب فرشتے آتے ہیں ہم کو ایسا دکھنا کہ ہم روز یہ فرشتے سے ملے ہوئے، اتنی تیاری رہیں گی نہیں ہمارے کو کلمہ طیبہ نصیب. اتنی تیاری کا مطلب کیا ہے، انہوں کیا بول رہے ہیں بولے ویسے سمجھ نہیں آ رہا، لیکن بات کو سمجھنے کی کوشش کریے. اتنا ایمان ہمارا پختہ ہونا، جتنا ایمان کلمہ شہادت پر پختہ ہوگا اسی بندے کو کلمہ شہادت مرنے کے طور پر نصیب ہوگا. اور ہم سب چاہتے ہیں کہ مرنے کے وقت ہمارے زبان پر کلمہ شہادت آ. when we are in shock، کلمہ کیسا نکلے گا ہماری زندگی سے؟ جب زندگی بھر ہم نافرمانی کرے ہوں گے تو کلمہ کیسا نکلے گا ہماری زبان سے؟ تو کرنا کیا ہے، بار بار موت کو یاد کرنا ہے، بار بار موت کی تیاری کی کوشش کرنا ہے. ایکچولی ہم لوگ اس کو کیا کرتے ہیں معلوم، ایک ایلین یا دور کی چیز کی طرح تصور کرتے ہیں. موت مطلب کیا، موت کی خبر بھی ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، موت کے بارے میں بھی ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. موتا کے گھر میں جس موتا ہوتی ہے اس میں گھر میں سوچ سمجھ کو جاتے ہیں. آنے کے بعد چپل بدلانا، آنے کے بعد کپڑے بدلانا، آنے کے بعد نہانا، گویا کہ وہ کوئی اور چیز ہے، کوئی چیز پیش آنے والی ہے اس میں. بچوں کو دور رکھنا، ایک عجیب جو ہے نا موت کے ساتھ ہمارا بیہیویئر. پیدا ہوئے تو ایک عجیب ہمارا کلچر بن گیا، مرنے والوں کے ساتھ ہمارا یہ بیہیویئر جو ہے، ہمارا کلچرل بیہیویئر جو موت کے ساتھ آ گیا ہے، یہ ہمارے کو جو ہے نا آگے تیاری سے روک رہا ہے. وائی ڈونٹ وی ٹیک اٹ پریکٹیکلی؟ یہ ہمارے ساتھ بھی پیش آنے والا ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی. ہم بچوں کو بھی، اگر ہمارے بھی بچوں کو دیکھیں تو ان کو موت کے بعد کی دعائیں بھی پتہ رہتی ہیں کہ کوئی مرتا تو اس کو میت کو کس طریقے سے دفنایا جائے، کفنایا جائے، اور اس کی کیا مغفرت کی دعائیں کرے جائے. ہم اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی ہم کسی کو مرتے ہوئے دیکھے تو ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو بیہیو کیسا کرنا نہیں پتا ہے، اس شوق کو ایبزارب کرنا کیسا پتا ہے، ہم کو ریئیکٹ کرنا کیسا پتا ہے. بیکاز ہم ایک دور کی چیز سمجھ کو چلتے رہتے ہیں، اور وہ جب وقت آ جاتا نہ ہم اپنی موت کو ایکسیپٹ کر پاتے ہیں اور نہ ہم قریبی لوگوں کو ریئیکٹ کر پاتے ہیں کہ ان چیزوں کو کس طریقے سے جو ہے نا یہ ہے نا ہمارے کو کرنے کا حکم. بہرحال یہ تمام چیزیں سیکھنے والی ہے، اور اپنے لیے ہم کو موت کی سختی کے آسانی کے لیے دعائیں ہیں انشاءاللہ آپ کے وال پہ پوسٹ کر دیے جائیں گے واٹس ایپ گروپ پہ. اللہم انی اعوذ بک من الغمرات الموت و سکرات الموت. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو غمرات سے اور سکرات کے وقت کو آسان عطا فرمائے. اس کے بعد خبر سے عذاب، اگلا مرحلہ مرنے کے بعد کیا ہے، روح کے ساتھ جو معاملہ پیش آتا خبر، وہ خبر کی تیاری کے لیے بھی دعائیں پڑھتے رہنا. وہ دعائیں بھی انشاءاللہ وال پہ لگائی جائیں گی. ایز اے ہوم ورک کثرت سے ان دعاؤں کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اگر سورہ نازیات مجھے اور آپ کو اپنی موت کی تیاری نہیں کر رہا تو پھر ہم کچھ بھی نہیں سیکھے. ٹھیک ہے، تھوڑی سی چیزیں ہیں حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. جب موت کی بات آتی ہے تو تھوڑی چیزیں ہم کو پتہ ہونا چاہیے. مرتے وقت مومن کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے. مرتے وقت مومن آدمی کو درجے ذیل 10 اسہام کے یعنی کہ 10 قسم کے اعزازات یعنی کیا بولیں گے خوشخبریاں دی جاتی ہیں. ایک تو فرشتہ روح قبض کرنے سے پہلے السلام علیکم کہتا ہے، یعنی سب کو سلام کا مطلب سلامتی ہوتا ہے. تو فرشتہ سلامتی دے رہے ہیں تو سمجھ جانا کہ انہوں کیا بھی ہم کو نقصان نہیں دینے والے ہیں. سلامتی سلامتی فرسٹ خوشخبری. اللہ ہم سب کو یہ چیز یہ وقت دکھائے اور ہمارے اپنوں کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کا معاملہ. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے، مومن کی آدمی کی جب روح قبض کرنے کے لیے سورج کی طرح روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں. خوبصورت لوگ، دیکھتے ہی دل خوش ہونا اور سبحان اللہ جو ہے نا ہم کو اس کی خوشخبری کا احساس ہو جاتا ہے.
مومن آدمی کی روح لپیٹنے کے لیے رحمت کے فرشتے جنت سے سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں. زندگی بھر آن لائن ڈریسز ڈھونڈ لیتے رہتے ہیں، وہ ماڈل یہ چیزاں وہ چیزاں، مال میں جا رہے ہیں، پسند نہیں آ رہا. بہترین لباس اللہ کے پاس ہمارے لیے کٹ چکا ہے، ریشم کا. سبحان اللہ، ہم سب کو وہ نصیب کرے، برانڈڈ، جس کے اللہ کی خوشنودی کا لوگو لگا ہوا. ضرور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. روح کو معطر کرنے کے لیے فرشتے جنت سے خوشبو بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں. پرفیوم، ڈریس کے ساتھ پرفیوم گفٹ ہے. سبحان اللہ، کیا خوشخبری ہے. مومن کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف سے مغفرت اور رضامندی کی بشارت دیتے ہیں. پھر اچھے ڈریس کے ساتھ ساتھ وشز بھی مل رہے ہیں، گریٹنگز بھی مل رہے ہیں. یعنی کوئی لوڈ ونس ہمارے لیے ڈریس بھی بھیجیں، خوشخبری بھی بھیجیں، خوشبو پرفیوم بھی بھیجیں. پھر ساتھ میں جو ہے نا ہمارے لیے خوشخبری ہے، وہاں آپ کے لیے اور سرپرائزز ہے بولے تو اور دل خوش ہو جاتا. اور سبحان اللہ، جب اللہ کی طرف سے اتنی بشارتیں ہوں گی تو روح کس طریقے سے اندر چھپنا پسند کرے گی؟ وہ تو نکل کر باہر نکلے گی. صحیح ہے نا. مومن آدمی کی روح جسم سے نکلتی ہے تو اسے روح زمین پر پائی جانے والی بہترین مشک جیسی خوشبو آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قبول عطا فرمائے. مومن آدمی کی روح کے لیے زمین اور آسمان کے درمیان تمام موجودہ فرشتے سارے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی رحمت کے فرشتوں کی دعائیں قبول عطا فرمائے. مومن آدمی کی روح کو آسمان پر لے جانے والے فرشتے آسمان کے دروازے پر مومن آدمی کے تعارف کراتے ہیں تو محافظ فرشتے خوش آمدید کہتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھول دیتے ہیں. ہر آسمان کے فرشتے مومن آدمی کی روح کو الوداع کہتے ہیں کے لیے اگلے آسمان تک جاتے ہیں. کیا پروٹوکول ہے، مطلب گھر چھوڑنے کے لیے وی آئی پیز رہتا ہے، ہم اندر سے دروازے میں سے نہیں بولتے، گیٹ تک جاگو بولتے ہاں پھر آؤ، ایسے ریسپیکٹ دینے کا ایک طریقہ رہتا. تو وہ فرشتے ہمارے کو ایک دو آسمان سے دوسرے آسمان تک پورے فرشتوں کے بیچ میں وائٹ لباس میں نورانی خوشبو کے ساتھ ساتھ عزت کے ساتھ لے جائے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا ہمارا دل نہیں چاہتا دنیا کی تھوڑی سی سختی، تھوڑی سی آزمائش اور تھوڑی سی پریشانی اگر ہم جھیل لیتے ہیں تو بہت بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی. اللہ ہمارا ایمان پختہ کرے اور اس کی تیاری کرے. اور لاسٹ جو 10ویں اعزاز جو بتائی گئی ہے، 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مومن روح کا اندراج یعنی شمار علیین میں کیا جاتا ہے اور روح کو واپس خبر میں بھیج دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، یہ ایک پروسیس ہے. یہ خوشخبریاں ہیں جو موت کے وقت روح قبض کرتے جب نیک روح کے ساتھ پیش آتے ہیں. اب تھوڑا سا بد عمل نہیں بننے کے واسطے، یہ ڈرنے کے واسطے، اپنے آپ کو اس چیز سے برائی سے بچانے کے واسطے ہم کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے. وہ تو ہمارا انشاءاللہ فیوچر ہے، بٹ جس چیز سے ہم بچنا ہے اس کے لیے بھی ہم کو پتا ہونا چاہیے. تو مرتے وقت کافر کی کیا کیا سزائیں ہیں ہم دیکھتے ہیں. مرتے وقت کافر آدمی کو درجہ ذیل 10 ٹائپ آف جو ہے نا سزائیں دی جاتی ہیں. کافر کی روح قبض کرنے کے لیے انتہائی خوفناک سیاہ چہرے والے فرشتے آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے. کافر کی روح قبض کرنے والے فرشتے اپنے ساتھ ٹاٹ کا کفن لے کر آتے. زندگی بھر تو برانڈز ڈھونڈتے رہے، وہاں پر ایکسپٹ کریں گے ٹاٹ کا. اللہ اکبر. روح قبض کرنے سے پہلے ہی فرشتے کافر کو یہ کہہ کر ڈرانا شروع کر دیتے ہیں کہ اے ناپاک روح، نکل اس جسم سے اور چل اللہ کے غصے اور غضب کی طرف. یعنی اور پہلے تو دیکھ کو ڈری، پھر وہ ٹاٹ کے کپڑے دیکھ کر اور زیادہ روح اندر گھستے جا رہی ہوگی، اور پھر اس کے بعد میں اللہ ناراض ہے بول کو پتا چلا تو اللہ اس کی طرف میں رجوع کریں، وہ شخصیت ہی ناراض ہے تو پھر روح کس طریقے سے نکلنے پر آمادہ ہو جائے گی. وہ سیلز کے اندر اور گھسے گی، خون کے اندر اور روانی میں کہیں جا کر چھپنا پسند کرے گی. اسی لیے کافر کی روح کو زیادہ تکلیف ہوتی. کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے اور چہرے پیٹھ پر تھپڑ مارنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی فزیکل جو ہے نا اس کو روح کے پر بھی جو ہے نا مارنا شروع کر دیتے ہیں. کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے کافر کو آگ کے عذاب کا مستردہ یعنی خوشخبری سنا دیتے ہیں. آگ کے عذاب کی بھی خوشخبری، اللہ کی ناراضگی نعوذ باللہ. مرتے وقت کافر کی روح سے روح زمین پر پائے جانے والے بدترین جو ہے نا مردار جیسی غلیظ بو آتی ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غلیظ روح کی بدبو کا ذکر فرما رہے تھے تو آپ نے اپنے ناک کو، جیسے مطلب کسی بدبو کی گندی بو کے آنے کے پر ہم اپنی ناک کو کس طرح سے پریس کرتے ہیں، اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتاتے ہوئے اپنی ناک کو دبا لیا تھا، اپنی ناک کو بند کر لیا تھا کہ وہ بہتانا چاہ رہے تھے کہ اتنی جو ہے نا گندی اسمیل جو ہے نا اس روح سے آ رہی ہوگی.
کافر کی روح قبض کرنے کے بعد فرشتے اور آسمان اول کی طرف لے جاتے ہیں. ان کا کوئی تعارف، کوئی پروٹوکول، کوئی عزت نہیں ہوگی، بلکہ پہلے دروازے سے فرشتے جو ہے نا فرسٹ آسمان سے ہی ان کو واپس لے جائیں گے، اور ان کا نام سجین یعنی برے رجسٹر ہے اس کے اندر درج کر دیا جائے گی. کافر کی روح کو بڑی ذلت کے ساتھ آسمان اول سے، فرسٹ آسمان سے زمین کی طرف دھکیل دیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ 10 کیفیات ہو رہی ہوں گی اس کافر روح کے ساتھ جس کا معاملہ ہوگا، جس نے زندگی بھر نافرمانی کی ہوگی. اللہ تعالیٰ اب ہم کو اپنے لیے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اپنے لیے کوشش کرنا ہے کہ جب وقت آنے والا ہی ہے، ٹیسٹ ہونے والا ہی ہے، تو عقل مند انسان کیا کرتا؟ اس کے لیے ٹیسٹ کی تیاری فرسٹ ڈے سے شروع کر دیتا ہے. ویئر جو لاسٹ مومنٹ پہ دیکھیں گے کہتے کلمہ طیبہ پڑھ لیں گے، کہتے مرنے کے ٹائم پہ کیسا نہ کیسا کر کو اگر اس ٹائپ آف مرنے سے پہلے، بوڑھے ہونے سے پہلے کر لیں گے کہتے بولے تو یہ پورے غفلت کے سائنس ہے. اور قرآن پڑھنے والا کبھی بھی غفلت میں نہیں رہتا. اگر ہم ریئلی اللہ قرآن کو دل سے سمجھ رہے ہوں گے اور اس چیز کو پریکٹیکلی لے رہے ہوں گے تو انشاءاللہ اس سورہ نازیات کو دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھنا ہے. اپنے مرنے روز سونے سے پہلے کیا ہے؟ نیند کیا ہے؟ ہماری موت ہے، چھوٹی موت ہے. روز سونے سے پہلے اپنے موت کا وقت یاد کریں. سب سے اچھا یہ وقت رہتا ہے جب ہم، کیونکہ سوتے ہیں تو روح ہماری پرواز کر جاتی ہے. مرنے کے ٹائم پہ بھی روح جسم سے نکل گئی ہوتی ہے، اگر اللہ حکم دیتا ہے تو روح واپس آ جاتی ہے. لیٹ اس میک اے ہیبٹ. سورہ نازیات پڑھ کے میں اپنے لیے اور آپ اپنے لیے ایک ہیبٹ بنا لیتے ہیں. جب بھی ہم بستر پر لیٹیں گے رات میں، مجھے اور آپ کو اس چیز کا احساس رکھنا ہے کہ ایک دن مجھے زمین کے اندر لیٹنا ہے، زمین کے اوپر نہیں، زمین کے اندر لیٹنا ہے. وہ دن ہوگا ایک دن جو ہے نا فرشتے ہمیشہ کے لیے میری قبض کرنے والے ہیں. وہ دن کو یاد کرتے ہوئے میرا اگلا دن کیا ہونے والا ہے اسے ڈیسائیڈ کرنا. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ میں اپنے لیے امیجن کرتی ہوں، اور ایک واقعہ بھی پڑھی تھی، میرے کو ان کا یاد نہیں آ رہا نام، لیکن میں ایک واقعہ پڑھی تھی بہت دن پہلے. وہ ایک بہت دیندار آدمی تھے، ولی اللہ تھے. انہوں کیا کرے تھے کہتے معلوم ہے، اپنے گھر میں ایک خبر کی سائز کا گڑا کھودے تھے. ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی. تو وہ گڑے میں کیا کرتے تھے، انہوں بار بار جا کر سوتے تھے. یعنی ٹرین کر رہے ہیں اپنے آپ کو. ہم کیسا کرتے ہیں، پبلک سپیکنگ ہے، کوئی بھی چیز کمپٹیشن ہے تو بچے کو بار بار کراتے ہیں، اپنے کو بار بار تیاری کر لیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے وہ جو ہے نا ولی اللہ جو تھے، انہوں کیا کرتے تھے، اپنے گھر میں ایک گڑا کھود کر رکھے تھے. جب بھی ان کا دل گناہ کرنا بولتا یا ان کی نفس ان کے اوپر، خواہشات ان کے اوپر حاوی ہوتے، تو وہ جا کر گڑے میں سو جاتے تھے، تاکہ ان کو وہ گڑا یاد آ جائے. وہ مرنے کے بعد کا اندھیرا جو گڑا رہے گا، جس میں نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی انتظامات ہے، نہ کوئی ٹائلز ہے، نہ کوئی ماربل ہے، نہ کوئی اے سی ہے، اور نہ کوئی فین ہے، نہ کوئی کارپیٹ ہے، نہ کوئی بیڈ شیٹ ہے، نہ کوئی پلو ہے. صرف جو ہے نا پتلا کاٹن کا، کبھی آپ وہ جو کفن کا جو کپڑا رہتا پتلا، اس کو محسوس کریے، محسوس کر کے سوچئے کیا یہ مجھے گرمی سے بچا سکتا ہے؟ کیا یہ مجھے خبر کے اندر 0 ڈگری بھی چلتے رہتی کلائمیٹ میں، خبر کے اندر کوئی بھی موٹی بلینکٹ اویلیبل نہیں ہے، نہ ہیٹر اویلیبل. اللہ اکبر. دس از دا ریالٹی. ہم کو سب کو فیس کرنا ہے. جتنا ہم اس کو سچائی کے ساتھ ایکسپٹ کریں گے نا، اتنی اچھی ہماری تیاری ہوگی. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں جو ہے نا باغ نیک لوگوں کے، ہم نے خبر کی بک میں ہی پڑھے تھے نا کہ نیک لوگوں کے لیے جو ہے نا جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور ان کو اس کے دیدار کرایا جاتا ہے، اور سبحان اللہ ان کی جو ہے نا محفوظ رکھا جاتا ہے ان کو خبر کے عذاب سے، اور ان کی روحیں سکون میں رہتی ہیں. سبحان اللہ. یہ اتنے سارے انعامات ہمارے کو ہونا ہے تو کیا ہم کو ایسے ہی چاہیں گا؟ کچھ تو کچھ محنت کرنا پڑے گا نا زندگی میں، کچھ تو کچھ مشقت کرنا پڑے گا. اس کے بعد جا کر جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات سے ہم کریں گے. تو قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو احادیث سے ہم جڑ رہے ہیں، جو اشرف البشرہ کی لائف سے ہم جڑ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم کو اسی چیز کی تیاری کریں. اور لاسٹ بات میں ان آیتوں کو پڑھنے کے لیے جو اپنے لیے لکھی ہوں، وہ آپ لوگوں کے لیے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ یہ جو قرآن ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا مقصد ہوتا ہے ہمارے کو حق کی اطلاعات دینا، حق کی بات بتانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے بتانا، اور ہماری پرسنالٹی کو شیپ کرنا. کیسا بولوں میں، آپ کیسا بولیں گے؟ آپ دلیل پوچھیں گے، ہاؤ ڈز یو سے دیٹ کہ قرآن کا مقصد جو ہے نا ہماری پرسنالٹی کو شیپ کرنا ہے. آئی وڈ سے دیٹ ہدی للمتقین. ہو از متقی؟ متقی is a person
who is well trained. ایک well disciplined person کا definition ہوتا ہے متقی person. ان اندھیرے میں بھی سیم اس کے کیریکٹر ہے, اجالے میں بھی سیم کیریکٹر ہے, لاک ڈاؤن میں بھی سیم کیریکٹر ہے, نمازوں میں بھی سیم ہے, اکیلے میں بھی سیم ہے, پبلک میں بھی same ہے. Don't you call it as a disciplined person? And is it not a taqwa person is یعنی ایک آدمی جو ریئلی ٹرینڈ ہو گیا ہے, اس کو پتا ہے کہ اللہ کی رضا کیا ہے, اور اس کسی کے موجودگی کا اور کسی کی غیر موجودگی کا کیا وقت کے بدل جانے کا کچھ بھی اثر نہیں پڑا. ان اللہ کے بتائے ہوئے ٹائمنگ کے اوپر وجعلنا اللیل لباسا, سو گئے, وجعلنا النہار معاشا, اڑ گئے, ایک روٹین فالو کر رہا. حی علی الصلاۃ, حاضر, رمضان کے ٹائم پہ حاضر, چیزوں کے ٹائم پہ کریکٹ, ریلیشن شپ میں پرفیکٹ. تو اسی کا مطلب ہوتا ہے متقی پرسن. تو قرآن کا مطلب ہے, مطلوب جو انسان ہے, ایک تقوی والا پرسن. ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو عالمہ بول لے رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو قرآن کے اسٹوڈنٹ بول لے رہے ہیں, لیکن اگر ہماری پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے, ہم اپنے آپ کو تقوی والے بول ہی نہیں سکتے. اگر ہم صرف اور صرف نماز پڑھ رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو متقی سمجھ رہے ہیں, تو یہ ڈیفینیشن بالکل غلط ہے. ڈیفینیشن ایک جو تقوی والے پرسن کا ہے, جو قرآن کا مطلوب ہے, ایک ویل ڈسپلین ٹرینڈ پرسن جو اللہ کا اویئرنیس کو جانتا ہے, اللہ کی وہ اللہ تعالیٰ کی بصیرت کو جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کے عالم ہونے کو, اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کو اس نے سمجھ لیا ہے. وہ اصل میں متقی پرسن. وہ تھرڈ جو متقی پرسن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اپنے اوپر لے کر, کیا میں متقی پرسن. ٹھیک ہے. تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے, سوالات آ رہے ہیں, تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں یہاں پر کوٹ کروں گی. آپ حضرت عمر بیان فرماتے ہیں تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کانٹے دار راستہ ہو, یعنی کہ پورے ایک سمجھے بیری کا جھاڑ لگے ہوئے ہیں, یا پھر وہ جھاڑاں جو کانٹے دار جھاڑاں لگے ہوئے رہتے ہیں نا, آئی ڈونٹ نو بہت سارے نام, بٹ بیری کا جھاڑ کا ایگزامپل دیتے ہیں. تو وہ جو رہتا ہے وہ جاتے رہتے ہیں, تو ہم ایک کپڑے جو ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن لے کو جا رہے ہیں, حدیث کا مفہوم میں بتا رہی ہوں, تو ڈھیلے ڈھالے ریشم کے کپڑے ہیں سمجھو, اور ایسے کانٹے دار زمین پہ ہم جا رہے ہیں. تو متقی پرسن کون ہوتا معلوم ہے؟ وہ کانٹے دار رستے پہ سے اپنے کپڑے کو, اپنے دامن کو بچاتے ہوئے جانے والا پرسن متقی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی کہ دنیا کے اس فتنوں کے دور میں ڈسٹریکشنز کے دور میں اپنے آپ کو حدود اللہ کے احکام کے اوپر بچا کے رکھنے والا پرسن متقی ہے. اور ایسے آدمی جو زندگی بھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتا ہے, تو obviously جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا, اپنے کینڈیڈیٹس کو ان کو ویلکم کرنے بھیجے گا, تو obviously اس کے تمام وہ 10 پروٹوکولز ہم جو پڑھے ہیں, تو وہ اس کا حقدار بن جاتا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ اس سے جو ہے نا وہ تمام چیزیں عطا فرماتے ہیں. تو کرنا کیا ہے مجھے اور آپ کو موت کی تیاری میں اپنے آپ کو تقویٰ کی معیار پر اتارنا ہے. وائی آئی ایم کمنگ ٹوورڈز تقویٰ, مطلب کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سب کی موت کا وقت آسان, ہم سب چاہتے ہیں کہ تو مجھے اور آپ کو قرآن کے مطلوب انسان میں ڈھل جانا. پوری قرآن کا مطلب اگر کوئی جاننا چاہتا ہے, قرآن کا جسٹ اگر جاننا چاہتا ہے, تو اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ انسان تقویٰ والا بن جائے, انسان گاڈ اویئرنیس اس کے اندر آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ فیلنگس آ جاتی ہے تو قرآن کا مطلوب انسان حاصل ہو جاتا ہے. اور جو قرآن کا مطلوب بن جاتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قصے سنا کر ہم آپ کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا قیامت کی واقعات بتا کر مجھے اور آپ کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کے پورے کائنات میرے قبضے میں ہے, پورے کائنات میرے مطابق چل رہے ہیں, میری اتباع کر رہے ہیں, مجھے فالو کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں بتا کر کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں سب کو لیسن دینا چاہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہ اللہ کی محبت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آنے والے وقت کو بھی ڈسکرائب کرتے ہیں, گئے سو وقت کو بھی ڈسکرائب کرتے ہیں, اور پریزنٹ میں جو ماحول میں ہم رہتے ہیں اس کو بھی بتا کر جو ہے نا مجھے اور آپ کو اپنا قرب جو ہے نا دلاتے ہیں.
تو ٹو سمرائز دس پوائنٹ انشاءاللہ میں ایک مرتبہ ترجمہ اور پڑھتی ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ موت کا ذکر کر کے انشاءاللہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 14 تک پھر قیامت کا ڈسکرپشن ہے. لیٹس سی اگر ٹائم پرمٹ ہوتا ہے تو اس آیتوں کو بھی ہم شروع کرتے ہیں. تو کیونکہ ہم ریویژن حفظ بھی چل رہا ہے تو اسی لیے میں ورڈ میننگز کے ساتھ ساتھ بار بار اس کو میننگ بتا رہی ہوں تاکہ وہ دماغ میں ہمارے پرنٹ ہو جائے اور ہم کو یاد کرنے میں آسانی بھی ہو. ٹھیک, اور جب یاد کریں تو میننگ بھی ریفلیکٹ ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا, قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر نکالتے ہیں اور کھینچ کر نکالتے ہیں اور آہستگی سے لے جاتے ہیں. اور ان فرشتوں کی والسابحات سبحہ کا مطلب ہوتا ہے, غور سے آپ لوگ یاد بھی کر لیے ہوں گے یہ آیت, والسابحات سبحہ کا مطلب ہوتا ہے جو تیرنے والے ہیں تیزی سے. سابحات کا مطلب ہوتا ہے جو تیرنے والے ہیں, سبحن کا مطلب ہوتا ہے تیزی کے ساتھ تیرنا. ٹھیک ہے, اسی کے ورڈ کو جو ڈسکرائب کرنے والا ورڈ ہے وہ سبحن ہے. سابحات تیرنے والا, سبحن تیزی کے ساتھ تیرنے والا. والسابقات سبقا, پھر وہ جو سبقت کرنے والے ہیں اللہ کے حکم کو لے کر, امیجن کے روح کو لے کر جلدی سے جا رہے ہیں, ڈسٹریکشن شیطان نہیں آنا, بیچ میں بھولے نہیں جانا, کچھ بھی یہ نہیں ہونا بول کر وہ لوگ کیا کرتے ہیں تیزی کے ساتھ جاتے ہیں, سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں. تو والسابقات, پھر جو سبقت کرنے والے ہیں, سبقت کرنا یعنی کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. اس کے بعد جو 5th آیت ہے فالمدبرات امرن, پھر جو تدبیر کرنے والے ہیں, مدبر کیا ہے, تدبیر کرنے والے, تدبیر کرنے سے شمار کیا جاتا ہے. تدبیر کرنا جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو کیا بولیں گے حکم کو عمل میں لانے کے لیے جو پلاننگ کرتے ہیں اس کو بول رہے ہیں. فالمدبراتی, پھر جو تدبیر کرنے والے ہیں, امرن کسی کام کی. امر کس کو بولتے ہیں, کام کرنا, کوئی کسی چیز کے آرڈر کو جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آرڈر کو امرن بولا گیا ہے. امرن یعنی کہ کسی کام کے کرنے کو امر بولتے ہیں, کسی کام کے کرنے کا حکم دینے کو, ٹو آرڈر سم تھنگ از کالڈ امرن, تو اسی کو یہاں پر بتایا گیا فالمدبرات امرن. ٹھیک, یہاں تک انشاءاللہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی, اور لفظی ترجمے سے بھی میں نے بتایا ہے اور تفصیل کے ساتھ بھی میں نے بتانے کی کوشش کی ہے. کچھ سوال جواب ان 6 آنسر سے, تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ انشاءاللہ یہ وہ ورڈز پورے طریقے سے یاد ہو جائیں. ایک فرسٹ سوال میں نے جو لکھا, انشاءاللہ نوٹس آپ کو بتا دیے جائیں گے, آپ کے وال پہ لگا دیے جائیں گے, اس لیے لکھنے کی وہ نہیں کریں, غور سے سن لیں, انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. فرسٹ جو سوال میں نے بنایا, غرقن, غرقن کا مطلب کیا ہے؟ غرقن کا مطلب ہوتا ہے کسی کام میں غرق ہونا, جیسا ایکسپلینیشن میں بتائی تھی اسی چیز کو میں نے لکھی ہوں. غرقن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غرقن کا مطلب ہوتا ہے کسی کام میں پوری قوت کے ساتھ, ایسا غرق ہے, کدھر غرق ہیں, کدھر ڈوبے ہوئے ہیں بولتے نا ہم لوگوں, کس کو بھی بولے تو فون میں آج کل ایسا غرق رہتے میسجز پڑھنے میں, فارورڈز پڑھنے میں, ویسا غرق ہو جانا. تو فرشتے پورے جسم میں اندر ڈوب کو لے کو نکلتے ہیں, تو اس کو غرقن بولتے ہیں. تو غرقن کا مطلب ہوتا ہے کسی کام میں پوری قوت اور شدت لگانا یا ڈوب کر نکلنا, غرق ہونا کہا جاتا ہے. یہاں مراد وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی روح نکالنے کے لیے پوری قوت اور شدت اور سختی سے کھینچ کر نکالتے ہیں. آپ سختی سے کیوں کھینچ کر نکالتے ہیں اس کو ہم نے تفسیر میں دیکھ لیا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد میں نے سیکنڈ سوال جو بنائے ہیں وہ ہے نشتن کے معنی بیان کیجیے. نشتن کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ نشت, نون شین تو کا مطلب ہوتا ہے گرہ کھولنا یا بندھن کھولنا. موت کے وقت انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جب سوالات ہوں گے, یہ سوالات آپ کو آسانی کریں گے سمجھنے کے لیے بھی اور ریپلائی کرنے کے لیے, اس لیے غور سے سنیے. نشتن کا مطلب ہوتا ہے گرہ کھولنا یا بندھن کھولنا. موت کے وقت فرشتے انسان کے جوڑ بند کھولتے ہیں, یعنی کہ جیسے ہی مرتے رہی, یہ پوائنٹ میرا مس ہو گیا تھا یہاں پر, اچھا ہوا یاد آیا. گرہ کھولنا نشتن وہ خوشی کے ساتھ بھی نکلتی ہے, آسانی کے ساتھ نکلتی ہے. اور تھرڈ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جب ہمارے جسم سے روح نکلی بول کو کیسا معلوم پڑتا, معلوم ہے ایک دم منڈی چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ. تو کیوں چھوڑتے ہیں بولے تو وہ پورے جو جوائنٹ سٹفنس تھی روح کی موجود کی وجہ سے, بندہ جو ہے نا انرجی رہتی باڈی میں, انرجی رہنے کی وجہ سے باڈی ایریکٹ رہتی. لیکن جیسے ہی روح نکل جاتی تو وہ پورے بندھنا, پورے جوائنٹس ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور بندہ جو ہے نا منڈی چھوڑ دیتا. تو وہ چیز کو بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک. تو فرشتے انسان کے جوڑ بند کھولتے ہیں اور نہایت آہستہ اور آرام سے, یعنی مومن بندھن کی جو بندوں کی جان ہے وہ سہولت اور آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں, جیسے کسی کی راہ کو
इस आसानी से खोला जाता है। गिरह का मतलब होता है गिनती, ठीक है। उसके बाद में मैंने थर्ड सवाल लिखा है सबहन। सबहन का मतलब होता है तैरना। फरिश्ते रूह निकालने के लिए इंसान के बदन में तैरते हैं, जिस तरह के गोताखोर, गोताखोर किसको बोलते हैं, वो जो मोती निकालने के लिए जो समंदर में जाते हैं लोग, तो उसको गोताखोर बोलते हैं। तो जिस तरीके से गोताखोर समंदर में मोती निकालने के लिए तैरते हैं, उसी तरीके से फरिश्ते जो है ना इंसान के जिस्म में तैर कर रूह निकालते हैं। रूह के ऊपर थोड़ा रिसर्च करिए, मैं वो करी थी, लेकिन आई डोंट थिंक उतना टाइम हमारा रहेगा। लेकिन रूह के बारे में जरूर पढ़िएगा, आखिर रूह है क्या, रूह कहाँ रहती है। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं इसको आपको बताती हूँ। पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रूह के ऊपर मस्त मस्त में मिल जाएगा आपको, हदीसों के हवाले से भी मिल जाएगा और चीजें मिलेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको पता चलेगी कि रूह रहती कहाँ, जिस्म के कौन से हिस्से में है, दिल है, दिमाग है, सीने में है, खून में है का रूह, इसके ऊपर थोड़ा मालूम कर लीजिएगा इंशाल्लाह। उसके बाद में वस्साबिक़ाति सबक़न, इसमें क्या बताया गया है बोले तो इस आयत में फरिश्तों का जिक्र है जो अल्लाह के हुक्म को बजा लाने के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। कौन से हुक्म को, दो टाइप ऑफ हुक्म है, एक है रूहों को निकालने के लिए अल्लाह के हुक्म से, और सेकंड है अल्लाह की वही रसूलों तक पहुंचाने के लिए सबकत करते रहते हैं। लास्ट आयत जो हमने पढ़ी है, फल मुदब्बिराति अमरन की वजाहत करिए। अल्लाह ताला को जो काम इन फरिश्तों के सुपुर्द करता है, इसकी तदबीर और प्लानिंग करते रहते हैं और उसको अंजाम देते हैं, यानी अरवाह को उनके मुकाम तक पहुंचाने के अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पहुंचा देते हैं। तो ये फल मुदब्बिराति अमरन का मतलब होता है। इन 5 आयतों में हमने क्या सीखा, लास्ट सवाल इन 5 आयतों के ताल्लुक से कि इन 5 आयतों में बताने का क्या मकसद है, यानी कि जो फरिश्ते हैं अल्लाह के हुक्म से हमारी रूहों को निकालते हैं, तो ये अल्लाह के हुक्म से दोबारा हमारे जिस्म में डालने पर भी कादिर है। यानी ये जो फरिश्तों को रूह को निकालने का पूरा डिस्क्रिप्शन जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कसम खा खा कर बताए हैं कि ये फरिश्तों को मैंने मामूर किया है, ये आहिस्तगी से निकालते हैं, ये सख्ती से निकालते हैं, ये तैर कर निकालते हैं, और ये दौड़ कर जो है ना अल्लाह के हुक्म को बजा लाने के लिए दौड़ते फिरते रहते हैं। 5 आयतों में हमने ये समझा। तो ये तमाम चीजों से अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि यानी कि जब रूह निकालने के वास्ते फरिश्तों को अल्लाह सुब्हानहू तआला अथॉरिटी देते हैं, तो क़यामत के दिन जब दोबारा जिंदा कर दिया जाएगा, तो इट इज क्या बोलेंगे, बहुत ज्यादा आसान है अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए। जैसा रूह निकाली गई वैसा रूह हमारी जिस्म में डालने के लिए उससे भी ज्यादा आसान है। तो ये हुज्जत है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन 5 आयतों में कायम किए हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने 5 आयतें के ऊपर तदब्बुर आज की क्लास में किए हैं। होप आप लोगों को क्लियर है। अगर कुछ भी चीजें रहेंगी इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह हम लोग ग्रुप पे और भी डिस्कस कर सकते हैं। आपको दुआएं भी शेयर कर दी जाएंगी इंशाल्लाह, और सवाल जवाब भी और लफ्जी तर्जुमा भी इंशाल्लाह शेयर कर दिया जाएगा। ये जरूरी नहीं है इंशाल्लाह आपको कोई एग्जैक्टली आंसर देना, लेकिन एक नोट्स आपके पास महफूज रहेंगे, इसीलिए इस इंटेंशन के साथ किया जा रहा है। टेस्ट लेना है न लेना ये आप लोग डिसाइड करके बताइए, क्योंकि अब एक सीरियस मोड में हमने स्टडी करने का इरादा किया है। तो जरूर बताइएगा कि टेस्ट देना पसंद करेंगे आप लोग, ओरल टेस्ट देना पसंद करेंगे या रिटर्न में टेस्ट देना पसंद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो नया ग्रुप है उसके थोड़े इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि ये हमारा बनाने का मकसद आप लोगों को जैसे कि पता है, हमारा ये जो नया ग्रुप है इसमें हम लोग इसलिए शिफ्ट करेंगे। पुराने ग्रुप में बहुत सारे लोग थे जो शायद मैसेजेस भी देख नहीं रहे हैं, तो उनके लिए भी ये इनकन्वीनियंस या डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, और सीरियस मेंबर्स के लिए भी हमको कम्युनिकेट करने के लिए, ट्रेस करने के लिए भी ईजी होगा अगर हम नए ग्रुप में इनसे साथ करें। और एक जब सीरियसनेस आ जाती है तो इल्म सीखना भी आसान हो जाता है। जब तक टीचर स्ट्रिक्ट नहीं करते, जो बच्चों के टीचर जो सब्जेक्ट में स्ट्रिक्ट रहते हैं वो बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, समझ आ रहा। तो बस यही इरादा है कि हम एक दूसरे को अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ मुतवज्जह करें, एक दूसरे का हाथ पकड़कर जन्नत की राह पे चलें। किसी को भी जज करना या किसी को भी डिग्रेड करना हमारा बिल्कुल भी इरादा नहीं है, ना किसी का भी इस तरीके से कोई इंटेंशन है। बस अच्छी तरीके से हम सीखें, सवाल जवाब का भी इंशाल्लाह सिलसिला रखने की कोशिश की जा रही है। जो भी बातें रहेंगी इंशाल्लाह इंटरेक्शन सेशन में नेक्स्ट क्लास में हम इसको और भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो भी गलती हुई है वो मेरी और शैतान की तरफ से, जो हक बात है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। अल्लाह सुब्हानहू तआला गलत बात को हमारे जहनों से मिटा दे और हक को हमारे दिल में और हमारी जिंदगी में कायम कर दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। थर्सडे का अनाउंसमेंट है। जी बोलिए अफरोज़ा जी, आप कर दें।
جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے کویت میں تو یہ تھرسڈے 1 جنوری کی چھٹی ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی اس کے لیے ہم بھی چھٹی کریں گے انشاءاللہ. تو یہ تھرسڈے ہماری کلاس نہیں ہوگی. انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ٹیوزڈے کے دن ملاقات کریں گے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بہنیں ہماری یہ دوسرے اسۃ القرآن میں جوائن نہیں ہوئی ہیں، آپ پلیز جوائن ہو جائیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو رول نمبر دے دیا جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم.